अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मती उल्ला जान। वो दिन आ रहा है जिसका शायद सबको इंतज़ार था। जी हाँ, पनामा केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि 20 अप्रैल को ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है दिन 2 बजे। और पनामा केस के फ़ैसले पर मुनहसर है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तक़बिल, और इस फैसले के बाद पता चलेगा कि क्या वज़ीर आज़म अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे या नहीं। और अगर वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर बरकरार रह पाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद अहमद जो 3 अहम दरख्वास्त गुज़ार हैं इस मामले में, उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा या फिर सियासी हिकमत अमली क्या होगी। एक दिन की बात है, परसों ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा और जजेस की तरफ से ये बारहा ये कहा गया कि ऐसा फ़ैसला देंगे कि 20 साल तक याद रखा जाएगा। ये 20 साल का क्यों कहा गया इसका तो पता नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज से तकरीबन 45 साल पहले भी ऐसे फ़ैसले दिए थे जो आज भी याद रखे जा रहे हैं, और उन फ़ैसलों को मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से याद रखा जाता है। उम्मीद है कि ये ऐसा फ़ैसला ना हो कि जिसको अच्छे अल्फाज में याद न किया जाए, मगर बहरहाल इसके सियासी मुज़मरात होंगे। पनामा का क्या फ़ैसला आ सकता है, क्या 5 जजों में इत्तफ़ाक़ होगा या उनमें इख्तलाफ होगा, बहुत सारे सवालात हैं। और आज इसी हवाले से हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में ख़ास मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ सीनियर रिपोर्टर जियो न्यूज़ के हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, और जिन्होंने पनामा केस का ये फ़ैसला तवातर के साथ इस प्रोसीडिंग को कवर किया और बड़े करीब से इन तमाम मामलात को देखा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर मसरूर शाह जो एक माहिर कानून है और ऐसे मुकदमात के हवाले से और ख़ासकर पनामा केस के हवाले से भी इनकी गहरी नज़र रही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ तो करना चाहूँगा क़य्यूम सिद्दीकी से कि वो बतौर एक सहाफ़ी क्या देख रहे हैं। तमाम लोग क़य्यूम इंतज़ार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पता नहीं 20 मार्च के बाद, 20 अप्रैल के बाद वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा आम लोगों को समझने के लिए बता दें कि इस फ़ैसले में दरख्वास्त में कहा क्या गया था और सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जो है जा सकती है और किस नौइयत का फ़ैसला दे सकती है। क्या वज़ीर आज़म को नाअहल कर देगी या सिर्फ कुछ फैक्ट्स बयान करेगी जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने जो एक तकरीर में वादा किया हुआ है अगर कुछ साबित हो गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। क्या नाअहली होगी या इस्तीफ़ा होगा, क्या है? बहुत शुक्रिया मतीला जान। ये जो आपने बहुत मामूली से सवाल पूछे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) की जुरिस्डिक्शन को किस हद तक एक्सपेंड कर सकती है या करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट करेगी या उससे आगे जाएगी। मेरी दरख्वास्त है अंग्रेजी के अल्फाज कम इस्तेमाल करें, वो फैसले के लिए छोड़ दें। हाँ। थोड़ा आवाम को समझाने के लिए मतलब ये है कि इसमें देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मजाज अदालत है जो कि डिक्लेरेशन दे सकती है। डिक्लेरेशन मतलब ऐलान कोई भी फैसला दे सकती है किसी भी हवाले से, मतलब डिक्लेयर कर दे कि वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, मतलब कोई भी ऐसी बात कि जिसकी बुनियाद के ऊपर या हुए हैं या नहीं हुए। आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गलत बयानी की या नहीं की, क्या मनी लॉन्ड्रिंग जो है कि मुल्क से दौलत लूट करके बाहर गई और फिर उससे ये प्रॉपर्टीज बनी, ये एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ। लंदन फ्लैट वज़ीर आज़म के हैं या नहीं है, या शरीफ खानदान के हैं, उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया नहीं किया। अच्छा देखें, शरीफ खानदान या वज़ीर आज़म ये बड़ा अहम है। हाँ, वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुक। अच्छा, इसको पहले जो है वो कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ की और जब शेख रशीद साहब की और जमात इस्लामी की इन दरखास्तों के अंदर अदालत से मांगा क्या गया। तहरीक इंसाफ की 6 के करीब इस्तदाएं हैं। पहली तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि उन्होंने अवाम से झूठ बोला है और गलत बयानी की है, सादिक और अमीन नहीं रहे, और आर्टिकल 62 के तहत 62(1)(f) के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरा ये है कि जो जायदादें हैं
یا منی لانڈرنگ کے ذریعے لوٹی گئی رقم ہے، پیسے باہر گئے ہیں، اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشن دی جائے۔ تیسری یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو کہا جائے کہ وہ جتنے 15 سال سے زیر التوا ہیں میگا کرپشن کے کیسز ان کی تحقیقات مکمل کریں۔ شریف خاندان کا، پرائم منسٹر کا، ان کے اہل خانہ کا نام ECL پر ڈالنے کا حکم دیا جائے، اور اسی طرح سے چیئرمین FBR جو ہیں ان کی جو ہے ان کو کہا جائے کہ شریف فیملی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اور ایسٹس جو ہیں ان کی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ یہ پریئر نمبر 6 ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پریئر نمبر 6 اگر ہے، دیکھیں جو کہ شریف خاندان کا موقف ہے کہ انویسٹیگیشن کے بغیر سپریم کورٹ کیسے کسی کو نااہل قرار دے سکتی ہے، اور یہی ان کا آرگومنٹ بھی تھا کہ اگر یہ تحقیقات کی پریک قبول کی جاتی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی، اور اٹارنی جنرل کے بھی یہ دلائل تھے، اٹارنی جنرل کے بغیر ایویڈنس کے، اٹارنی جنرل کا تو اس میں یہ تھا جورسڈکشن کے اوپر، جی ہاں، جورسڈکشن کا ایشو اور ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے کہ اگر جو انہوں نے عدالت سے مانگا ہے اس میں اگر یہ چیز قبول بھی کر لی جائے کہ جو ان کی استدعا نمبر 6 ہے تو تب بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور اگر نامنظور کر دی جائے تو تب بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ تو پھر ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نااہلی ہوگی کیسے وزیر اعظم کی؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، اس کے لیے تو کنکریٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس اور یہ اسٹیبلش ہونا، کیونکہ یہی بہت بڑا کوسچن ہے یہاں پہ جو ہے وہ کون سا میکنزم ہے یا کون سا یارڈ سٹک ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرے گی۔ اب سپریم کورٹ کا جو ہے اپنا ہی 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اسحاق خاقوانی کا، اگر ان کو یاد ہو اس وقت بھی 15 کا، جی ہاں بالکل، وہ جب دھرنے کا ایشو تھا اور پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ اسمبلی میں آیا تھا، جھوٹ بولا اور اسحاق خاقوانی صاحب نے جو ہے ہائی کورٹ میں کیا، اور پھر کھوسا نے بھی کافی کمنٹس دیے، کھوسا صاحب نے 62 کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر اس کو برقرار رکھا جائے تو صرف پیغمبر ہی جو ہیں اس میں آ سکیں گے۔ سو یہ معاملہ ہے انٹرپریٹیشن کا، یہ اس میں آرٹیکل 62 63 وہ کیا اور ڈسکوالیفیکیشن آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آتی دیکھیں میں کسی بھی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کروں گا، مطلب آپ جتنا مرضی مجھے کہیں۔ اچھا یہ فیصلہ تقسیم ہوگا، اختلاف ہوگا ججوں میں یا متفقہ ہو؟ دیکھیں سماعت کے دوران میں بینچ کے اندر مختلف رائے ضرور تھی، ایشوز کے حوالے سے، ایویڈنس کے حوالے سے، آرٹیکل 66 کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، 184(3) کے جورسڈکشن کے فیصلے میں حوالے بھی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایڈیشنل نوٹس ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میں چوہان صاحب کے پاس جانے سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں ہمیں امید ہے چودھری اسد الرحمان جو رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں کچھ دیر میں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تھوڑا راستہ بھول گئے، آج تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے ہم سب، تو راستہ میں وہ ہیں اور وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں چاہوں گا بیرسٹر مسرور صاحب، آپ بطور ماہر قانون آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کمیشن بنانے کے لیے بڑا رولا پڑا تھا، کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد شٹ ڈاؤن کا بھی کہا گیا، دھرنا بھی ہوا، تلاشی کے لیے تلاشی کی بات ہوئی تھی کمیشن کی، پھر تحریک انصاف نے کہا ہم بائیک آؤٹ کریں گے، پھر ٹرمز آف ریفرنس دونوں طرف سے دیے گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا سپریم کورٹ اس تمام صورتحال میں براہ راست وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے، یا وہ صرف یہ بتائے گی کہ یہ لندن پراپرٹی وزیر اعظم کی ہے، پیسہ ناجائز گیا، اور باقی پھر وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا قوم سے اگر کچھ ثابت ہو گیا استعفیٰ دے دوں گا، معاملہ استعفیٰ ہوگا یا نااہلی ہوگا؟ قانون ایک ہوتی ہے پولیٹیکل بات، ایک ہے قانونی بات۔ میں صرف قانونی بات کروں گا، جس طرح آلریڈی آپ کو پوری بڑی اچھی طرح ایکسپلین تو یہ اور بات ہے، آپ پولیٹیشین بھی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے آپ نے قانونی، کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن تو نہیں لینا، قانون کے مطابق قانون یہ ہے کہ اس ملک میں آرٹیکل 10A موجود ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے فیئر ٹرائل، منصفانہ مقدمہ یا ٹرائل۔ اب یہ اس کی بڑی ججمنٹس آ چکی کہ فیئر ٹرائل ایون ایڈمنسٹریٹو ہیئرنگز میں بھی کیسے ہوں گی، کیسے ہوگا، اس کا آ چکا۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے سزا دینی ہے، یا اس کو جیل بھیجنا ہے، یا اس کی ریپوٹیشن پر کوشچن کرنا ہے، یا اس کو کسی پراپرٹی سے ڈپرائیو کرنا ہے، یا کسی کو صادق امین آپ کہیں کہ تم نہیں رہے، تو اس سے بڑی ایک سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو فیئر ٹرائل کے پروسیس سے گزرنے بغیر 184(3) میں، جو کہ ایک قسم کی سرسری سماعت ہے عام عوام کی زبان میں، ایک سرسری وہ ہے، اور وہ بنیادی حقوق میں کوئی پولیس والا کسی کو غلط حبس بجا میں رکھ لے، آپ 184(3) میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سرسری تو نہیں تھی، یہ تو بہت ڈیٹیل میں گئے ہیں، مطلب 5 سپریم کورٹ کے جج آپ کہہ رہے ہیں، سرسری کا میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں۔ اس میں
शहादतें नहीं रिकॉर्ड हुई, इंक्विजिटोरियल है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन admitted facts तो है ना, हुई, गवाहों के बयान भी हुए, बिल्कुल हुए होंगे, तो फैक्ट फाइंडिंग तो कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पिछली मिसालें देखें तो 2-3 ही ऑप्शंस हैं। एक तो जिस तरह अभी बताया कि प्रेयर नंबर 6 उनकी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मजाज इदारे को भेज दे इनकी प्रेयर के मुताबिक, अभी भी इदारे को भेजेगी नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो उसी ने करना है ना साहब, क्यों इन्वेस्टिगेशन तो जो कानूनी रास्ता तो यही है। अरसा गुजरने के बाद इस प्रोसीडिंग जो हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कानून के मुताबिक अनलेस वो 184(3) को कोई एक नई वसत दे दे सुप्रीम कोर्ट कि प्राइम मिनिस्टर को सजा दे दे, वो या किसी को भी सजा दे दे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स को आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट ने या 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई, लेकिन जो आज तक कभी नहीं सुनाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, इतना तवील अरसा, कुछ 57 के करीब हियरिंग्स हुई हैं, बड़ी डेप्थ में हुई है, देखें ना, टोटल हुई है कोई 36 के करीब, 36 के करीब हुई है। फिर दूसरा रास्ता बता देता हूं, नहीं, इन्वेस्टिगेशन एंड पे 57 डेज का इख्तियार की बात नहीं है, देखें ना, इख्तियार की बात नहीं है। जिस तरह हज करप्शन केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोटो लिया हुआ था और इंक्वायरी उन्होंने FIA से कराई और फिर उसके बाद चालान वो बाद में बरी हो गए। ये काम वो पहले दिन कर सकते थे, जो आप कह रहे हैं होना तो यही, तो ये पहले आपके ख्याल में वो जो 20 साल याद रखे जाने वाली फैसला होगा उसमें ये लिखेगा रास्ता तो यही है, देखिए नया कानून नया आईन तो नहीं, लेकिन मतीला जान इसके साथ आप एक ये भी याद रखें कि जजेस ने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, या फिर कमीशन बन जाए, और जो हमारा जो के ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के अंडर नहीं, ये तो बड़ा जिस तरह ये तो लोगों के साथ धोखा नहीं हो गया समाज के बाद नया कमीशन बना बताएं सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी नहीं तो ये या एक पब्लिक, तो फिर कमीशन तो जो अगर यही आप करते पहले दिन होना चाहिए था, ये क्यों इतना वक्त कौम का जाया हुआ? फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं इस पे कॉस्ट, पिटिशनर पे कॉस्ट पड़नी चाहिए, अगर ऐसी बात पे कॉस्ट पड़नी चाहिए, अगर टाइम किसी फरीक ने जाया किया है तो उस पे कॉस्ट पड़नी चाहिए। चलें जी, आप वो फयाज चौहान साहब जो है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत हो गया, अवामी टाइम आप लोगों ने ले लिया है और कानून और इंसाफ नहीं। मतीला, इसमें एक जस्टिस अजमत सईद शेख का एक बड़ा अच्छा रिमार्क था, और वो ये था कि दोनों फरीक सच की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और दोनों तावन नहीं कर रहे ना, उनके पास थ्योरी के केस में भी फयाज चौहान साहब, तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने तो आज इंटरव्यू में कहा अहमद मीर को कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, तो आप भी अल्लाह पे छोड़ रहे हैं मामला, या आपकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी 3 चीज़ें हैं इस केस के हवाले से। एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग है, तीसरा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट उर्दू में बताएं लोग। कहने का मकसद यह है कि हक़ाइक़ को छुपाना पहला इशू है इस पूरे केस के अंदर, को छुपाना, ठीक है ना जी। हक़ाइक़ को भी छुपाना, प्रॉपर्टीज़ को भी छुपाना, असासाजात को भी छुपाना, किसी के जना बेनामी जायदाद के हामिल होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग है, जो इसहाक डार का बड़ा मशहूर केस है, जिसके अंदर मतलब है कि अगर नैब के चेयरमैन को पूरे 5 जजेस ने 2 घंटे खड़े होकर लाम तान किया, थप्पड़ नहीं मारे, बाकी सब कुछ किया, आप दोनों वहां मौजूद थे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि तो वैसे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लान तान भी करते हैं। सर अब आप बताएं, आपको लान तान से क्या मुराद है? आप बुरा भला कह रहे हैं, बीच में उससे परेशान हो, फैसला नहीं आया, बीच में आया नहीं तो बड़ा उससे खामोशी से नहीं लान किसी को नहीं, आप अपने अल्फाज को खैर वापस ले लें, आप नहीं, अल्फाज वापस लेने की बात ही नहीं है। मैं आपको उनके कमेंट्स बता देता हूं हेयरिंग के दरमियान, जिस तरीके से नैब के चेयरमैन को और FBR के चेयरमैन को और अदारों को और FIA को, इन सारों को जो रिमार्क देते रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि मुअज़्ज़ज़ जज जो वो क्या क्या कहते रहे। कानून को बेनकाब किया, कानूनी प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को उन्होंने बेनकाब किया, दफन कर दिया, ये दफन हो गया, ये भी तीसरी चीज 62 और 63, ठीक है ना, ये आर्टिकल, ये 3 चीजें आती हैं। और बुनियादी मैं अपने अल्फाज में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा का फैसला सिर्फ नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि पाकिस्तान में जो है वो करप्शन कानूनी है या गैर कानूनी है। तो सियासी बात है, सियासी बात नहीं, कानूनी बात। मशहूर शाह यार, आप तो चुप रहो ना, 2 मिनट बोलने में मैं खामोशी से सुनता हूं आपकी बात। सर बात ये है, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने पार्लियामेंट की तकरीर भी मौजूद है, आवाम से जो खिताब टीवी पे बैठ के किया वो भी मौजूद है, आपका सना बुच्चा का जनाब मौजूद है। हमने 74 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मेरे भाई ने कहा और आपने भी साथ जना उनकी हाँ में हाँ मिलाई मिलके कि हमने कुछ नहीं दिया जी। जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा जी दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है, हमने 74 डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जिसमें आपको सईद शेख साहब को गलतफहमी हो गई होगी, बात अपनी कंप्लीट कर लो ना, सुन लेना सही से। आपका जनाब BVI
کہ جو FIA ہے فائنینشیل انویسٹیگیشن برٹش ورجن آئلینڈز، برٹش گورنمنٹ کی FIA ہے، میں آپ بتا رہا ہوں نا، جب میں بیان کر دوں تو جنا اچھا رہے گا. FIA سے لوگ سمجھتے ہیں آگے میں نے بتانا تھا نا، وہ آپ بہت انرجیٹک ہو رہے ہیں نا چیزوں پہ جنا تینوں مل کے. میں بتا رہا ہوں، بتانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اس کی جناب موسیک فانزیکا کے ساتھ جو پوری انٹریکشن ہے اس کے ہم نے ای میلز تک سبمٹ کروائے ہیں، جس میں پوچھا گیا نیلسن اور نیسکال کی جناب آنرشپ کس کی ہے، منروا کیا چیز ہے، یہ ساری اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ہم نے 74 ڈاکومنٹس دیے ہیں. آپ کا نیب کا آرڈیننس اس کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پہ جھوٹا الزام بھی لگے گا نا کہ آپ کا مطیع اللہ جان ایک ایسی پراپرٹی کے مالک ہیں کہ جو بے نامی ہے، تو یہ مطیع اللہ جان صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے یار مسرور صاحب بیچ پہ مت بولو. This is not a way. This is not a way. This is not a way. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بات کرنے. میں نے خاموشی سے سنا یار آپ کو. آپ تو مسرور صاحب اچھے بڑے ڈیسنٹ آدمی ہو یار. اچھے بڑے ڈیسنٹ آدمی ہو. بیرسٹر صاحب اچھے بڑے ڈیسنٹ آدمی ہو. بات پوری کرنا. میں نے خاموشی سے سنا جو آپ یہاں پہ جج لگا. اب کلیئر ہو گئی نا بات. نہیں ایک مت بولو. کانٹیکسٹ میں آپ کی باری نہیں. میں تو حیران ہوں نواز شریف باری پہ جتنا میرے بھائی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. مسرور شاہ کو جتنی موت پڑی ہوئی ہوتی تو نواز شریف کو پڑی ہوئی. نہیں بات ہے نا جو آپ پھٹ پھٹ کے آ رہے ہو یار کو پتہ چلے گا. آپ کی سن لو. ہم آج پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو 20 مارچ کو آنا ہے، اور ہوپ فلی وہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے. ہماری آج جو یہ بحث ہو رہی ہے اور جو دلائل ہو رہے ہیں، ان دلائل سے شاید اس تحریر میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی کہیں بھی آئے گی لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں اب شاید نہیں آ سکتی. لکھا جا چکا ہے، شیئر ہو چکا ہے، بہت سے ججز نے اپنی رائے بھی دے چکے ہوں گے. تو اس لیے چوہان صاحب میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے، جیسا بھی فیصلہ ہے، اب میرٹس پہ ہمیں جانے کا فائدہ کوئی نہیں. ویسے بھی پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ پروگرام سن کے تو فیصلہ نہیں کرتے نا ججز، لیکن اب تو بالکل نہیں ہے کیونکہ لکھا جا چکا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ اوپر تحریک انصاف جو ہے اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کیس میں نہ باعزت اور نہ بے عزت ہوتے بری نہیں ہو سکتے، بری نہیں ہو سکتے. اور اگر ہوگے تو کیا؟ سر نہیں ہوں گے. اگر ہوگے تو کیا؟ میں کہتا ہوں ہوں گے تو پاکستان کی عدلیہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھے گا. اچھا، اگر باعزت یا بے عزت بری ہو جاتے ہیں یار. پوری پاکستانی قوم نے پورا 1 سال سٹرگل کیا، اور خراج آج کا دن میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی ویجیلنٹ قیادت کے اندر، اپنی شاہین صرف قیادت کے اندر اس ایشو کو کم از کم جو ہے وہ ڈل نہیں ہونے دیا. ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بروکر کا کردار ادا کر کے اپریل کے 3 ہفتے میں لندن میں زرداری اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کرا کے سارے کوڈ آف ایتھکس طے کروا دیے تھے اور اس کے مطابق سارے معاملات چلائے گئے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی پچھلے 1 سال میں اس ایشو کو ڈیڈ نہیں ہونے دیا. کیوں؟ کہ جمہوریت جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ چلے تو عذاب الہی بن جاتی ہے پوری معاشرے اور سوسائٹی. عمران خان صاحب یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے اور پی ٹی آئی کا موقف ہے. عمران خان صاحب نے انٹرویو میں ابھی کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. وہ تو کہا انہوں نے، پر ایک سیاسی کارکن اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا بولنے کا بھی تو رائٹ ہے نا. کارکن اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ہم بھی ان کی بات کو آن کریں گے، لیکن ایک اپنا تبصرہ، ایک عوام کا تبصرہ مطلب یہ آپ کا تبصرہ ہے نا، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس 1 سال کے اندر ایک چیز لوگوں کے سامنے کلیئر ہوگی ہے. ایک لب و لہجہ وہ بھی ہے، کہاں سے لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں میری جائیدادیں لندن سے، میری تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے. پھر اسی آپ کے مریم نواز کے وکیل، میرٹ پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لکھا گیا ہے فیصلہ. اسی مریم نواز کے وکیل نے میرے بھائی صدیقی صاحب کی موجودگی میں، رات کی موجودگی میں ڈاکومنٹس پیش کیے، فلاں زرعی زمین، فلاں انڈسٹریل زمین، فلاں زمین کے ڈاکومنٹس. یہ چیز ہی کافی ہے ڈوب کے مرنے کے لیے. نہیں، آپ نے کہا ڈوب کے مرنے کے لیے آپ نے کہا اعتماد اٹھ جائے گا جوڈیشری پہ. آپ نے کہا اس سے پہلے آپ نے اتنا بڑا دھرنا دیا دھاندلی کے حوالے سے، اس کے بعد تو نہیں. دھاندلی کے حوالے سے آپ کی اطلاع کے لیے 43 کم از کم جو ہے نا اپریہنشن جو ہے وہ دھاندلی کی رپورٹ کے اندر لکھی گئی ہیں. منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوئی یار. منظم اعتماد تو باہر رہا نا بھائی جان. آپ کی اسی رپورٹ کے اندر ایک ورڈ موجود ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ دیا تو اس کے ریپرکشنز ایسے ہوں گے کہ شاید پاکستان برداشت نہ کر سکے، تو اس وجہ سے سسٹم چلنے دو. یہ بھی اگر ایسا ہی فیصلہ آ جائے تو منظور ہوگا. سر پاکستان کو چاہتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کرپشن سے پاک ہو. بس سمپل چیز ہے. پاکستان کی جمہوریت کرپشن سے پاک نہیں ہوگی تو یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں کی طرح ہمیں کم از کم اگر اعتماد اٹھ جاتا ہے مثال کے طور پہ تو کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے
کہ جب لوگوں کے سامنے ایک چیز کلیئر ہوگی دھرنا ہوگا اور بھائی جان ہم تو سٹرگل کریں گے. کیا ہم تو پاکستان الیکشن کے لیے کریں گے یا کس عمران کے لیے؟ خان کی قیادت میں ہم اس پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے، کرپشن کے خلاف، اور جتنی ہماری لیڈرشپ ہے جو اقتدار کو استعمال کر کے میرا اور آپ کا خون چوستی ہے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اس کے خلاف عمران خان کی جدوجہد تو جاری رہے گی. جاری الیکشن کے لیے یا دھرنا ہوگا؟ سر میں کہتا ہوں الیکشن کے لیے بھی اور پاکستان کی بہتری کے لیے بھی ہم تو کریں گے. کریم صدیقی صاحب، ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے جب بھی فیصلے آتے ہیں اور خاص کر اس کے سیاسی اس کے امپلیکیشن ہیں، اس کے سیاسی مضمرات ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سیاسی مضمرات ہوں گے. آپ نے ڈیورنگ دا پروسیڈنگ ریگولرلی کور کیا ہے اس سارے کیس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بنائے بغیر، گواہوں کے بغیر، دستاویزات کے ویریفیکیشن کے بغیر سپریم کورٹ کے معزز 5 ججوں نے جو سوالات اٹھائے، ان سوالات کے جوابات جو آئے، اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان، یہ بڑا ہی ٹیکنیکل سا سوال ہے. جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی بات کی تھی، اور ہم کیس لا جو ہمارے سامنے ہے اس میں اگر آپ کو پتا ہو کہ ڈوئل نیشنلٹی والا کیس آیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں جن ارکان پارلیمنٹ نے اپنی دوہری شہریت چھپائی تھی، ان میں سے جنہوں نے کہا کہ جی ہاں ہماری تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا اور اسی 184(3) کے اندر قرار دیا، جنہوں نے مان لیا، جو کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس تھے. ٹھیک ہے، لیکن اسی میں ہی جن لوگوں نے اس کو چیلنج کیا یا تردید کی، تو اس کے لیے باقاعدہ ٹرائل وہ سیشنز کورٹ کو بھجوائے گئے، اور پھر وہ اس کے بعد اس میں کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ اب اس میں کچھ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، کچھ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں. اب جہاں ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں، جیسا کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب متنازع ہو گئے، متنازع ہیں. دیکھیں نا، ایک دستاویز انہوں نے داخل کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ مریم جو ہے بینیفیشل اونر ہے، انہوں نے نہیں مانی. وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں حسن حسین اور مریم کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گارجین اخبار میں چھپی تھی یہ بعد میں تبدیل کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دوسری چیز ہے. اب یہاں جہاں پر اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے اگر جھوٹ بولا ہے تو سچ کیا ہے. دیکھیں نا، سچ سامنے لائے بغیر پرائم منسٹر کو جھوٹا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پروفز جو کہ داخل کیے گئے ہیں، ان کی قانون شہادت کے اندر ایویڈنس کیا ہے. دیکھیں، مفروضے کے اوپر یا کسی بھی کاغذ کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا سوال آیا عدالت کے اندر، اور جہاں کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی بات ہے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو جتنی بھی سماعتیں کی ہیں اس میں کہیں کوئی ایک ایسا ریٹن آرڈر نہیں ہے جس کے اندر کوئی پرٹیننٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مانگے ہوں. کیوں؟ آرٹیکل 13 کا جو ہے جب ذکر آیا تھا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ آپ آئین کے تحت ایکیوز کو اس کے اپنے خلاف ایویڈنس لانے پر مجبور نہیں کر سکتے. اب مجھے بڑا پوائنٹ بلیک میں کویسچن کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ یا تو وزیر اعظم کو نااہل کرے گی یا اس کو چھوڑ دے گی. یہ نااہل کرنے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے صرف فیکٹس دینے ہیں عوام کے سامنے، اور اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ کے مطابق چیزیں ثابت ہوگی تو استعفیٰ دے دیں گے. تو کیا ہوگا آپ دیکھیں مطیع اللہ جان، ایک بڑی ایک جو ایک بات نااہلی ہوگی یا استعفیٰ والی بات؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جو یہ بات میرا بھائی کر رہا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور وہ بات ہے کہ کرپشن جو ہے اس کے ناسور کو آپ کو اکھاڑنا ہوگا. اچھا، اب پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام لگتا ہے، اگر الزام لگانے والا وہ اس طرح کا سٹینڈرڈ یا اس طرح کے پروفز نہیں دے سکتا تو پھر اس پیٹیشنر کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے اور کہنا پڑے گا. لیکن یہ تو مفاد عامہ کی پروسیڈنگ تھی نا، یہ کوئی ان کے ذات کا جھگڑا تو نہیں تھا کہ انہوں نے اگر ثابت نہیں کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. اب ان کی زوٹوریل جورسڈکشن تھی نا، اس کے اندر انہوں نے پھر لگائی نا، یا تو کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کسی ادارے کو کہیں. انہوں نے باقاعدہ ایویڈنس کے طور کے اوپر ڈاکومنٹس لگائے اور دیے بھی. لیکن لائبلٹی نہیں ہے ان کی، لائبلٹی ایک ذمہ داری مورل تھی. دیکھیں لائبلٹی لیگل نہیں تھی، لائبلٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی سپورٹنگ ایویڈنس، مطلب ان کے وکیل صاحب جو ہیں نعیم بخاری، کہیں جو لائبلٹیز کو ایسٹس بتاتے رہے، ایسٹس کو لائبلٹیز بتاتے رہے. عدالت نے پوچھا کہ پاناما کی بنیاد کے اوپر کیا کہیں دنیا کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے
تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو انہوں نے ڈاکومنٹ داخل کیے چلیں ہیں اس سے میں بات یہاں تک آ رہی ہے کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے نا، میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کی اور اس کی وجہ سے پرائم منسٹر بھی امبیرس ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی میکنزم کوئی سامنے آ سکتا ہے جو شاید آئندہ 20 سال میں وہ تیار ہو جائے گا، جیسا کہ فیصلے کے مطابق۔ جو بھی چودھری اسد الرحمان صاحب کیونکہ ابھی لیٹ آئے، میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا۔ چودھری صاحب، آپ کی پارٹی، آپ کے وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اس وقت ایٹ سٹیک ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت اہم ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کی مستقبل کے حوالے سے بھی، اور پھر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ایسا تفصیلی فیصلہ آ سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک بڑے پیمانے پہ اصلاحات کا عمل بھی شاید وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہو کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا آپ کی پارٹی تیار ہے ایک نیا لیڈر چننے کے لیے، جیسا کہ ہر سیاسی جماعت کو تیار رہنا چاہیے؟ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب سین سے ہٹتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو آپ لوگ تیار ہیں جماعت کے لیول پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے جی کہ ویسے تو سین سے کوئی شخص کسی وقت بھی ہٹ سکتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ، کیونکہ ہم سب امورٹل تو نہیں ہے نا جی، مورٹل ہیں، تو ہم نے تو ہر کسی اور کورٹ کا بھی فیصلہ آنا ہے کہیں سے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وی آر مورٹلز، تو ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے یا کسی دن بوڑھا بھی ہونا ہے، تو اس لیے فی الحال 20 مارچ کے فیصلے کے بعد آپ کی پارٹی تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی تیار کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس فیصلے کے نتیجے میں سین سے ہٹ جائے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ وزیر اعظم نااہل، تو پھر بھی نہیں ہٹیں گے؟ نااہل نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس 184(3) کے تحت وزیر اعظم کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ پہلے دن بتا دیتے کہ اتنا عرصہ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ میں لوگوں کی اتنی توقعات بنا دی ہیں، توقعات جو ہے لوگ اگر خود وابستہ کر لیں یا عمران خان صاحب وابستہ کر لیں، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے ہیئرنگ کی ہے، یہ کیا کرتے رہے؟ اگر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہیئرنگ کی ہے، لیکن جو ان کا اختیار ہے اس کے اندر رہیں گے نا۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ بغیر اختیار کے ہیئرنگ کرتے رہے، نہیں، جتنا اختیار ہے اس کے اندر ہی رہیں گے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا آپ وکیل؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں، ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ بس کیا رائے دے سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر وہ سمجھیں کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں ایف آئی اے کرے یا کال کرے، جس طرح بھی سپریم کورٹ، میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی، مشال خان کا کیس ہے، سپریم کورٹ نے سپر موٹر نوٹس لے لیا نا، اس میں وہ کسی کو پھانسی کی سزا تو نہیں دے سکتے نا، وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن صحیح ہو رہی ہے، اس کو وہ یہ 184(3) کے تحت ہی انہوں نے سپر موٹر نوٹس لیا نا مشال خان والے کیس کا، لیکن اس میں کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اتنا عرصہ جو کیس لگائے رکھا ہے، سپریم کورٹ جو کام وہ پہلے دن کرنا چاہیے تھا، وہ فیصلے میں لکھیں گے اتنے عرصے بعد؟ یہی وہ لکھیں گے کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو پہلے دن ہی کام کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہی میں کہتا ہوں نا کہ جو لوگ 184(3) کو یا ریٹ جورسڈکشن کو نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے لیگل بات، مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم ڈسکوالیفائی نہیں کرتے، ہم نے جو فیکٹ اکٹھے کیے ہیں ان کی روشنی میں لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ان فلیٹس کے مالک تھے، تو پھر کیا نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھو جی، استعفیٰ تو کوئی آدمی کسی وقت بھی دے سکتا ہے، نہیں ویسے اور کسی گراؤنڈ پہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تقریر میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو دیکھیں جی، اگر تو ان کے خلاف کوئی آبزرویشن آ سکتی ہے تو ممکن ہے وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن مجھے اس کا امکان نہیں نظر آتا، کیونکہ جو بھی ابھی صدیقی صاحب جہاں تک میں سمجھ سکا وہ بات بڑی اچھی وضاحت کر رہے تھے کہ ایویڈنس ایکٹ تو یہاں اپلائی نہیں کر رہا، اور ایویڈنس ایکٹ کے بغیر اس کی اپلیکیشن جو بھی ایویڈنس آتی ہے اس کو ایویڈنس ایکٹ کے مطابق نہیں تحقیقات نہیں تھا۔ بیرسٹر صاحب کوئکلی، یہ بڑا ایک ضروری ہے کہ کیا سپریم کورٹ نااہلی کرے گی یا ایسے فیکٹ بیان کرے گی جس بنیاد پہ استعفے ہو؟ یہ تو ایک سینیرو میں نے بتایا تھا نا، جو ایکسٹریم سینیرو جو کہ ایونن کے اگینسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ بالکل ان معاملوں میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور ہم نیب کو یا ایف آئی اے کو بھیجتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم تب تک سٹیپ ڈاؤن کر دیں، تو اس میں یہ ہوگا وہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی کافی پریشر ہوگا پولیٹیکل، میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ ایکسپیکٹ کرے گی، ایک بڑی ایکسپیکٹ، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں نائل کرنے سے پیچھے کرے۔ دیکھیں ٹی او آر میں وزیر اعظم نے کہا تھا تقریر میں کہ اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو میں کون کا ہے
بٹ اگر ایک دیکھیں چیز ہوتی ہے کہ اگر جس طرح سپریم کورٹ اکثر آرڈر دیتی ہے کہ یہ آپ یہ کام کریں اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ the order will be passed within 30 days وہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن سپریم کورٹ جو ایکسپیکٹ کرے گی تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ وہ آئی سی آئی جے کہ جس نے یہ پاناما کا ایشو جو ہے نا وہ اس کے اوپر ورک کیا اور اس کو جو ہے نا ایکسپوز کیا, اس کو صحافت میں اعلیٰ کردار اور صلاحیت کی بنیاد پہ عالمی ایوارڈ مل رہا ہے, پولیٹزر پرائز, ٹھیک ہے نا جی. پولیٹزر پرائز. ہاں, اور ہماری حیرانگی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کی جناب رپورٹنگ کو یا اس کی جناب اس پورے جسے کہتے ہیں اسٹرگل کو کوئی ریوارڈ دینے کو تیار نہیں. آپ کی پارٹی نے بھی نہیں دیا. سنیں دوسری چیز یہ ہے کہ قیوم صدیقی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ ایسٹ اور لائبلٹی, ٹھیک ہے نا جی, ساری دنیا جانتی ہے کہ اولاد ایسٹ ہوتی ہے. اب فیصلہ لکھا گیا, کوئی فائدہ نہیں. بات تو سن لینا, اب بٹھایا یہاں پہ جو ہے نا تو یہی ماری کرنے کے لیے بٹھایا ہے تو سن لو. اب فائدہ کوئی نہیں ہے, سن تو لو نا, سن تو لو. میں کوئی قانونی نقطے تو نہیں بتا رہا سپریم کورٹ کہ بھائی میری سنو اور اس کے مطابق کرو. اب ایسٹ اور لائبلٹی کا کیا ہے؟ ایسٹ جو ہے وہ اولاد ایسٹ ہے, مریم شریف ایسٹ ہے, حسین شریف ایسٹ ہے, جناح حسن شریف ایسٹ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے اس پورے کیس کے اندر یہی ایسٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے لائبلٹیز بن گئے تھے, اور ایسی لائبلٹی بنے کہ ان کے وکلاء ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یار یہ ان کی اولاد ہے. اور پھر اولاد کیا مانی؟ استثناء شریف, مستثناء شریف اور استحقاق شریف. یہ تین چیزیں پوری 3 مہینے کی ہیرنگ کے اندر, ہر ہیرنگ کی یا شروع میں یا اینڈ میں, ان پانچوں کے پانچوں وکیلوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ان کی اولادوں کے کبھی استثناء اور مستثناء اور استحقاق کو مانا, لیکن اپنی اولاد تو نہیں مانا کہ یہ میری اولاد ہے, اس کی کرتوتیں میری ہیں. نہیں, یہ سیاسی بات کریں, کیونکہ آپ کے لیڈر پہ بھی دیکھیں, آپ کے لیڈر پہ بھی ایسا الزام ہے, آپ کے لیڈر پہ ایسا الزام ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ان کے لینا دینا نہیں ہے. اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ اسٹرگل کو انہوں نے نہیں مانا, اپنے والد صاحب کی معاشی جو ہے اسٹرگل کو انہوں نے نہیں مانا, اولادوں پہ مت جائیں, اپنی اولاد کی بھی معاشی ہر ایکٹیویٹی کو انہوں نے جناب انکار کیا. چلیں سب کو پتہ ہے. چلیں یہ کیونکہ اولادوں پہ نہ جائیں اس طریقے سے, کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر پہ الزام. متی اللہ صاحب میں نے جس سینس میں کہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, میں نے اخلاقیات کے سینس میں نہیں کہا, میں نے معاشیات کے سینس میں کہا ہے. پھر وہ کیسے معاشیات کے سینس میں کہا ہے کہ معاشیات کے حوالے سے اپنے بیٹوں کی کسی ایکٹیویٹی کو اور اپنے والد کی کسی ایکٹیویٹی کو نواز شریف صاحب ماننے کو تیار نہیں ہوئے. آپ نے کلیریفائی کر دیا, فرق ہے, بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, کلیریفائی پوری قوم کو تھا, بالکل ٹھیک. آپ اس کو گنجلک دے رہے تھے, پوری قوم کو پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بیرسٹر صاحب دیکھیں کوئکلی, اب اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کے اس فیصلے کے اوپر کوئی ایجیٹیشن کی قانونی طور پہ کوئی گنجائش ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ تحریک انصاف؟ اخلاقی طور پر, اور دیکھیں ایک فیئر کمنٹ ہونا اور چیز ہوتی ہے, ایک فیصلے کے اوپر بالکل جو پارٹی جس کے خلاف ہے اس کو ڈیسنسی کے دائرے میں ایک فیئر کمنٹ, ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ ضرور کر سکتی ہے, لیکن ایجیٹیشن سڑکوں پہ بیٹھ کے یا جس طرح ججوں کے بارے میں اکثر بات ہوتی تھی, الیکشن کمیشن کے ایک دن تاریخ دے دیتا تھا عمران خان, پھر چیف الیکشن کمیشن کا جو سٹیج سے اس کا وہ کرتا تھا, القابات سے نوازتا تھا, اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں فیئر کمنٹ ہر ایک کا اختیار ہے, ڈیسنسی اور قانونی کے دائر کے اندر. اسپیکولیشن جو ہے ہمارے میڈیا کے اوپر بھی بہت غلط, کل سے ہم سن رہے ہیں کہ کل سے پورے میڈیا پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو, میراتھن ٹرانسمیشن, اور پھر کچھ باتیں جاری ہیں جس طرح کورٹ کا اپنا ٹرائل ہونے والا ہے. کورٹ کا کوئی ٹرائل نہیں ہونے والا, یہ دو فریقوں کے درمیان ایک کیس ہے. نہیں پلیز, دو فریقوں کے درمیان ایک کیس ہے, یا کیس اس طرف ڈیسائیڈ ہوگا یا اس طرف. کورٹ کبھی خود اپنا ٹرائل نہیں کرتی. چلیں ٹھیک ہے جی, ایگزیکٹ 15 منٹ بعد جب یہ فیصلہ آیا کہ ہم 2 بجے پرسوں کریں گے سپریم کورٹ کی طرف, پورے 15 منٹ بعد لاہور کی گلیوں اور سڑکوں پہ جناب نواز شریف صاحب کا, خواجہ سعد رفیق اور نون لیگ کی طرف سے بینر لگ رہے ہیں کہ حاضر حاضر لہو ہمارا, جان تمہاری, اشارہ تمہارا, نواز شریف. لیکن یہ 93 نہیں ہے, یہ 93 نہیں ہے کہ آپ یہ اس طرح کی کارروائی کر سکیں. دونوں فریقوں کو چاہیے کہ تحمل سے فیصلہ سنیں اور جو فیصلہ آئے اس کو قبول کریں, کیونکہ دونوں فریقوں نے پورا اعتماد کیا تھا. عمران خان سپریم کورٹ گئے اور نواز شریف نے ان کی جورسڈکشن. شہید صاحب ویسے جیسے انہوں نے کہا یہ 93 نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کریں, یہ جو ابھی بینرز لگنا شروع ہو گئے. ایک تو میں کہوں گا کہ حملہ ہوا ہی نہیں تھا, وہ 97 تھا, لیکن وہ حملہ نہیں ہوا تھا, نہ حملے کی سزا ہوئی تھی, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہوئی تھی. چھوڑ دے, حملہ نہیں تھا. اور کیا ہوتا ہے حملہ؟ راؤڈزم تھا, ہوئی تھی, 1 مہینہ سزا ہوئی
मैं उधर ही था। पंजाब हाउस में खाने खाए गए थे, छोड़ो एक नई बात हो गई। अच्छा वो नहीं, आप उधर ही थे चौधरी साहब, आप उधर नहीं थे, वो पीटीआई वाले होंगे, चलो आप उधर नहीं थे, हम उधर ही थे। बात नहीं है। अच्छा आप शुरू मजाक शुरू ही किसने किया है? मजाक शुरू। अच्छा चौधरी साहब मेरा एक सवाल है, इतना सीरियस हमला चौधरी साहब 93 की बात कर रहे हैं, आपको तो ये पता बात ये कि हमला तो हुआ ना, आपका इतना इल्म है कि आपको हमला ये तो नहीं पता हुआ, कि चलें चौधरी हमला साहब तो हुआ ना, ये पंजाब हाउस में खाने तो खाए गए, बैरिस्टर इस साहब। दफा हमला करे रेंजर मार मार के नून वालों को भगाएगी। अच्छा, हमला करे सर सुप्रीम कोर्ट के पास, चलें मार बैरिस्टर डंडे साहब। मार मार के चलें ओके ये रेंजर्स आपके मतहत है? जी, ये ये भाई साहब आप रेंजर्स के तो डीजी हैं, अब आप बातें ना करें। अब हालात बदल गए, बैरिस्टर साहब। अवाम के हमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट के करीब बैरिस्टर साहब। तोड़ेगी रेंजर उसके, अवाम मार मार के बाहर निकालेंगे। बैरिस्टर साहब एक सेकंड, एक आप वकील खड़े होंगे, वो जमाना नहीं रहा। चलें, कि बैरिस्टर जजों हो को गया। नहीं, आप शुरू गलत बात कर रहे हैं ना। अब वो जमाना नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में वन जाएंगे और जजों को अंदर भागना पड़े। चलें, हो गया। हम वकील खड़े होंगे, हम देखते हैं कौन मुस्लिम लीग वाला कोर्ट रूम के अंदर बदतमीजी तो करके उठा के बाहर फेंकेंगे। चलें ठीक है, सिर्फ मुस्लिम लीग या बाकी जमातों के लिए? कोई भी नहीं करे, सबके लिए, सबके लिए। वो हो सकता है चौधरी साहब खुद खड़े हो उधर सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए, वो तो वकील है खुद भी। सबका फर्ज मुझे है कि quickly- हिफाजत करे। मैं करीम सदीकी साहब आपके पास आऊंगा, मुझे आप ये बताएं कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप समझ रहे हैं कि मीडिया में जिस तरह की स्पेकुलेशन हो रही हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनको आइडिया ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती क्या है, ठीक है? और आपको पता है जब फैसला आ जाता है तो उसको कई दफ़ा पढ़े बगैर भी रिपोर्ट करना पड़ जाता है। क्या पास तजर्बा है आपका कि इसको कि कितना ज़रूरी है मीडिया के लिए कि बगैर पढ़े इस पर कोई तजिए ना शुरू हो जाए, ऐसे लहरा के पढ़े बगैर के मिल गया जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जी, एक्सक्लूसिव आ गया, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा समझना और पढ़ना मीडिया के लिए, क्योंकि लोगों को भी समझाना है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखें मती, उसमें जहाँ तक लॉन्ग जजमेंट होगी तो वो तो होगी, जो रीजनिंग होगी कि वो किस पे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका ऑपरेटिव पार्ट होगा, ठीक है ना? जहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन होगी, यहाँ पे डिसमिस की होगी या एक्सेप्ट की गई होगी, या कोई और भी सुप्रीम कोर्ट जो भी मैकेनिज्म देती है, तो वो कि सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंची, वो जो ऑपरेटिव पार्ट है और वही पढ़ा जाता है अमूमन जो है, तो वो उसमें जो है आपको चीज़ें वाजे हो जाएंगी, आउटलाइन जो है वो तो वाजे हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक पूरी जजमेंट है, मतलब जैसे 21वीं आईनी तरमीम की जजमेंट आई थी, 6 ने कुछ कहा था, 8 जजेस ने कुछ कहा था, 4 ने कुछ कहा था, उसकी एक मुख्तलिफ वो उसमें कॉनोटेशन के अंदर आ जाती। लेकिन जाहिर है कि ये एक इंतहाई अहम फैसला होगा जिसको पढ़ करके फिर उस पर कानूनी राय आएगी और इस फैसले के एक एक लफ्ज के ऊपर बहस होगी। ये ऐसे नहीं होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि माजी के अंदर हम देखते हैं, अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे सबक सीखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के केस से लेकर के, और फिर जब भुट्टो साहब का अदालती कत्ल वाला फैसला है, और फिर वहां से लेकर के परवेज मुशर्रफ साहब वाला फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेवलपमेंट है, जो जूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट है, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सबक सीखा हुआ है कि एनआरओ की जजमेंट भी आती है, 21 जुलाई का फैसला भी आता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी गलतियों पे माफी भी मांगती है, और अब ऐसा कोई फैसला मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा जो लीगली करेक्ट ना हो। करेक्ट। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा ISPR फौज के तर्जमान ने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस दफ़ा तो आर्मी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई। चौधरी साहब, मैं आपका राय ज़रूर जानना चाहूँगा, जो स्पोक्समैन है ISPR के आसिफ गफूर साहब, उनका ये कहना था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट पे फैसला हो। वो कौम के फर्द हैं, तो सारी कौम इंतजार कर रही है, फैसले का तो सबको पता है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी अदारे का कोई खास कोई इसमें रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी, वो फैसला ही माना जाएगा। मैं एक इस मामले में जरा एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है इस टॉपिक पे बात करने का। बात यह है जी कि जैसे बाज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले के इस मामले में किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर देगी या डिसमेंबर कर देगी। एक तो ये 184(3) के तहत हो नहीं सकता, उसके लिए अलग फोरम होता है। नहीं चौधरी साहब, हो सकता है 184(3) के तहत। एक मिनट देखें, ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ओथ लेता है तो वो कौम के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो अगर वो मैं झूठ उसी से- एस्टैब्लिश होता नहीं, है मेरी बात सुन, तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मैं कानूनी बात कर रहा हूं। सिद्दीकी साहब, मैं
इलेक्शन कमिशन मतीउल्लाह जान साहब, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जरा सुन ले। सिद्दीकी साहब, मैं आपको बताता हूं, आप ये मॉरल ग्राउंड पे जाते हैं, वो तो झूठ, किसी कहीं भी अगर झूठ साबित हो जाए तो कोई लीडर नहीं रहता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत नहीं होती। मैं और बात करता हूँ, वो और बात वो मॉरल ग्राउंड्स हैं, लेकिन देखें बात ये है जी कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो 62 में दी गई। फैसला लिखा गया है। मेरी बात तो सुन लेना, जो आपने बुलाया तो मेरी बात सुन ले, आप जरा कमेंट कम करें। आपके कहने पे नहीं आया है, मेरी बात करने दे आप जरा। चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब आप प्लीज अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी चौधरी साहब प्लीज। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो ये एक लीगल पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट में लीगल पॉइंट्स पे बहस हो रही है, मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन जो है वो 62 के तहत है, जिसमें कहा कि शुड बी राइटियस और सजेशियस और ऑनेस्ट एंड ऑल दैट। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए आर्टिकल 62(3) है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो कंडीशन है जिसके तहत वो डिस्क्वालिफाई होता है, ही हैज बीन ऑन कन्विक्शन बाय फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कहीं से अदालत में सजा के बगैर डिस्क्वालिफाई। साहब, मैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब 97-98 के अंदर ये हाई सुप्रीम कोर्ट का वकूआ हुआ था, पंजाब हाउस इस्लामाबाद में आपकी हलवा पूड़ी, नान छोले, निहारी की बकायदा देखें पकाई गई थी, उनको बकायदा सुबह आपके लीग वाले भी उसके बाद हुर करके जनाब चढ़ाई शाह साहब की जना अदालत पे, ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन आखिरी चीज कहूंगा मैं, सर बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मेरिट की बात करें और आइन और कानून की बात करें तो नवाज शरीफ साहब से लेके हसन हुसैन शरीफ तक सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे बनते हैं। अगर आप मेरिट की बात करो, 40 साल से पाकिस्तान को लूटा है, 40 साल से पाकिस्तान के सारे आपके फाइनेंशियल इदारों को लूटा है, 40 साल से पाकिस्तान के आइन की इमरान खान साहब जो 40 साल से मेरे और जेल में आना चाहिए किया है। अगर आइन और कानून की बात करेंगे और मेरिट के, तो ये सारे के सारे मोरालिटी की बात हो तो इमरान खान साहब जेल में ही होंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में फैसला कानूनी आईनी होगा या सियासी हो जाएगा? नहीं, कानूनी और आईनी होगा, और जिस तरह कोर्ट ने कहा है और जिस तरह अभी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सबक सीखा है, ऑल्दो इस मामले को बड़ा हाईली पॉलिटिसाइज मामला है, लेकिन कोर्ट अपने आप को कन्फाइन करेगी। इसके असरात होंगे, असरात तो देखें हर बहुत शुक्रिया, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया चौधरी असद रहमान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब। फैसला तो 20 अप्रैल को आना है और जाहिर बात है ज़रूरी नहीं कि सारे इस फैसले से मुतमईन हो, कोई खुश होगा या कोई नाराज़ होगा, मगर जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ ये नहीं कि 20 साल तक याद रखा जाए, उसका असर ये होना चाहिए कि वो 100 साल तक उस फैसले के बाद हमारे इदारों और हमारे सियासी जो पार्टीज़ हैं और जो हमारे सियासी रवैये हैं उनमें ऐसी तब्दीली आए कि जिसके बाद लोग कहें कि हाँ ये उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा था और आज पाकिस्तान में उसके नतीजे में करप्शन भी ख़त्म हो, इदारे भी मजबूत हों। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।